बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज यकुम ज़िलहज्जा है। तमाम आलम इस्लाम को माह ज़िलहज का चांद बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम आलम इस्लाम के जो मुसलमान भाई अल्लाह पाक की राह में कुर्बानियाँ कर रहे हैं, हज का सफ़र कर रहे हैं, अल्लाह पाक उन सब की इबादत को अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। और मेरे वो बहन भाई जो हज पर नहीं जा सके, जो कुर्बानियाँ ना कर सके, मेरा अल्लाह पाक उनके रिस्क को इतना बढ़ा दे कि अगले साल वो हज भी कर सकें और कुर्बानी भी अदा कर सकें। अल्लाह वालों, आज माह ज़िलहज्जा की यकुम तारीख है और 9 चंदी जुमेरात है। ऐसा सालों में पहली बार होता है कि यकुम तारीख, पहली तारीख 9 चंदी जुमेरात को आ जाए और आज वो एक साथ ये लम्हा हमारे दरमियान आ चुका है। अल्लाह वालों, ऐसा बरसों बाद होता है। आज के इस बाबरकत दिन में किसी भी वक्त अपने हाथों की उंगलियों पर सिर्फ और सिर्फ 33 बार इस वजीफे को पढ़ लो। बेशुमार दौलत, हाजतें, कामयाबियां, हर तमन्ना पूरी हो जाएगी। जिस चीज की ख्वाहिश करोगे आज वही मिलेगी। अल्लाह वालों, आज माह ज़िलहज्जा की यकुम तारीख है और 9 चंदी जुमेरात का दिन है। आज एक ऐसा खास और मुजर्रब वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, जिस काम में आपने पूरा साल बड़ी शिद्दत से इंतजार किया, जिस दिन का हर मुसलमान बड़ी शिद्दत से इंतजार करता है कि कब माह ज़िलहज्जा की यकुम तारीख आए। वो आज पहली तारीख आ गई है। वो पहला बा वकार अशरा आ चुका है। वो पहला बरकतों वाला, रहमतों वाला अशरा हम सबके दरमियान आ चुका है। आज आप लोगों ने यकुम जुमेरात को ये वजीफा, ये अमल अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब के साथ पढ़ना है। इंशाअल्लाहुल अजीज अल्लाह रब्बुल आलमीन आज आपके पूरे साल के दिन फिर देगा, पूरे साल की तंगदस्ती खत्म कर देगा, पूरे साल के रिस्क का इंतजाम हो जाएगा। अल्लाह वालों, माह ज़िलक़अदा का महीना खत्म हो चुका है। उस महीने के अंदर भी मैंने आपको बड़े मुस्तनद वजीफे बताए और मेरे वो बहन भाई जिन्होंने वज़ाइफ पढ़े, अल्लाह पाक ने उनको कामयाबियों से हमकिनार करा। और अभी 2 दिन पहले रूहानी इलाज का सिलसिला शुरू किया था मैंने, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने इलाजों का कहा है और अल्लाह पाक ने उनके लिए आसानी भी फरमाई। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि हफ्ते में एक दिन एक लाइव सेशन रखूँ और आप लोगों के मामलात को खुद सुनूँ, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा लोग परेशान हाल हैं। मैंने सोचा नहीं था कि इतने कमेंट्स आएंगे। तसव्वुर से बाहर है और परेशानियां भी तसव्वुर से बाहर हैं। अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानी फरमाए, हम सब पे रहम करे। अगर आप लोग चाहते हैं कि हफ्ते में एक दिन मैं आपके पास लाइव आऊं और आप लोगों के मसले सुनूं, तो फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर कोई मसला है तो आप अभी भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बस तरीक़ेकार वही है कि अपना मसला बताएं, साथ में अपना नाम, अपनी वालिदा का नाम और अपनी उम्र के मुतालिक बता दें। तो इंशाअल्लाहुल अजीज बेहतरीन आपका इलाज भी होगा। और फी सबीलिल्लाह, सिर्फ रब को राजी करने के लिए हम लोगों ने ये सिलसिला एक बार फिर से शुरू किया था, जो रमजान से पहले खत्म हो गया था। तो अल्लाह वालों, आज यकुम तारीख है और पहली 9 चंदी जुमेरात है। ये बहुत ही खास दिन है, बहुत ही दौलत वाला वजीफा है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। क्योंकि माह ज़िलहज्जा का महीना ये इस्लामी साल का आखिरी महीना है। इसके बाद का जो महीना आएगा वो महीना होगा माह मुहर्रमुल हराम का, जो कि इस्लामी साल का पहला महीना होता है। तो अल्लाह वालों, आज ये अमल आपने बताए गए तरीके से पढ़ना है और ये अमल आजमाया हुआ है। ज़िलहज की आज पहली तारीख है। आज पहली तारीख है 9 चंदी जुमेरात का। बड़ा ही खास, बड़ा ही अहम, बड़ा बेहतरीन, बड़ा ताकतवर और बहुत जल्द असर दिखाने वाला, हर मुश्किल, हर परेशानी से निजात दिलाने वाला वजीफा है। आज का ये अमल जो बंदा भी पढ़ लेता है, जिन यकीन करे चंद मिनटों के बाद वो अपनी जागती आंखों से मौजज़ात को देखेगा। आपने आज के इस वजीफे को अच्छी तरह समझ कर पढ़ना है। दरअसल कुछ लोग जब वज़ाइफ पढ़ते हैं तो दर हकीकत पहले उसको समझते नहीं, समझ कर नहीं पढ़ते, और जब समझ कर नहीं पढ़ते फिर वो कहते हैं कि हमें वज़ाइफ तो पढ़ते हैं लेकिन फ़ायदा नहीं होता, असर नहीं होता। तो अल्लाह वालों, असर कैसे होगा? समझ के पढ़ें, तवज्जो से पढ़ें। कुरान फ़ायदा नहीं देगा फिर कौन फ़ायदा देगा? आप खुद सोचें।
میرے وہ بہن بھائی جو وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، اللہ والوں اس عمل کو پڑھیں، جو یہ بات سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ وظائف کے اندر کوئی طاقت نہیں ہوتی، ہم نے بڑے بڑے وظائف پڑھ لیے لیکن ہمارے لیے آسانی نہیں ہوئی، تو ان میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آج اس عمل، اس وظیفے کو پڑھیں۔ میرا اللہ پاک آپ کے اوپر رحم و کرم جاری فرما دے گا، آپ کے رزق کو بڑھا دے گا، آپ کے لیے آسانی کر دے گا، اللہ والوں آپ کی ہر بری نظر کٹ جائے گی۔ میری وہ بہنیں جو رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں، رشتہ آتا ہے دیکھ کر چلے جاتا ہے لیکن ان کو رشتہ ہاں نہیں کرتا۔ اللہ والوں زیادہ تر پیسوں کی ہی معاملات ہوتے ہیں، کیونکہ اگر گھر اچھا ہو، گھر میں گاڑی ہو تو رشتے بھی اچھے آتے ہیں اور استخارے میں بھی ہاں آ جاتا ہے۔ یہ بہت زیادہ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ اللہ پاک ہمارے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو عقل سلیم عطا کرے، رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ والوں آج آپ لوگوں نے یہ عمل، یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کا نصیب آسمان پھاڑ دے گا، رزق، دولت، شہرت، پسند کی شادی، گھر، گاڑی، بنگلہ، جس چیز کی بھی حاجت کرو گے وہی ملے گی۔ بس آپ لوگوں نے آج ماہ ذی الحجہ کی یکم تاریخ 9 چندی جمعرات کو یہ عمل خود بھی پڑھیں، ثواب کی نیت سے دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ آپ دنیا جہان کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے، یکم تاریخ آ جائے، تو آپ نے پہلی تاریخ کو یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں پڑھنے میں بہت آسان ہے لیکن یہ وظیفہ بڑا مستند ہے، بہت دھیان سے پڑھنے والا ہے۔ غلطی کوتاہی کریں گے تو اللہ والوں فائدہ نہیں ہوگا، ثواب تو ملے گا لیکن فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن ہمارا دراصل مقصد کیا ہے کہ فائدہ ہو، تو پھر آج اس عمل، اس وظیفے کو پڑھیں۔ آج کا یہ خاص وظیفہ، آج کا یہ خاص عمل آپ کی زندگی کو 4 چاند لگا دے گا۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے، بس آپ لوگوں نے اس عمل، اس وظیفے کو توجہ دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، خدا رہے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آج یکم تاریخ 9 چندی جمعرات ہے، سب سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ سب لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگی عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے اسباب پیدا فرما کہ میرے مولا ان سب کے رشتے بہترین ہو جائیں، اپنی خوشحال زندگی گزاریں، اپنی اس ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنا لیں۔ یا رب ذوالجلال جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان
उनकी नजरों की ठंडक बनने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला बिलखुसूस गाजा और फलस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, वहां पर रहने वाले, वहां पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की खैर फरमा, उनको अपनी पनाह में ले ले। उन सब को जो भी शहादत हासिल कर रहे हैं उनको बुलंद रुतबा अता फरमा, उन सब के लिए मदद जारी फरमा दे, उन पर रहम फरमा दे, उन पर करम फरमा दे, हम सब मुसलमानों को एक कर दे, नेक कर दे, अपनी फिजा की बुलंद अता फरमा दे या रब्बे जुल जलाल। अपना निज़ाम अता फरमा दे, निज़ाम खिलाफत अता फरमा दे या रब्बे जुल जलाल। हम सब मुसलमानों को जो अभी तक कुफार से बरसरे बेकार हैं, मेरे मौला उन सब के ऊपर अपनी खास नजर करम और नजर रहमत फरमा दे। जो मेरे मौला जिहाद नहीं कर पा रहे उन सब मुसलमानों को भी जिहाद करने की तौफीक अता फरमा, और हम सब मुसलमानों को कुफ्फार के खिलाफ फतह और नुसरत से नवाज दे या रब्बे जुल जलाल। हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा, हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे, हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे, हासिदीन की हसरत से बचा ले या रब्बे जुल जलाल। नामा अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सबका बेड़ा पार हो जाएगा। अब चलते हैं आज के इस खास और बाबरकत वजीफे की तरफ। आप लोगों ने अमल किस तरीके से करना है, हर एक बात बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अल्लाह वालों, लाजमी दुआ भी करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जितना आप लोग दूसरों के साथ शेयर करेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर ज्यादा नजर करम फरमाएगा, आप पर ज्यादा नजर रहमत फरमाएगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है जरा ध्यान से समझिएगा। आप लोग बास औकात चंद गलतियां कर जाते हैं, उनको समाअत कर लें। वजीफा पढ़ते वक्त दाएं बाएं नहीं देखना, मकसद कोशिश करें कि अपनी आंखों को बंद करके वजीफा करें और वजीफा होने के बाद अपनी आंखों को खोल लें। या फिर अगर आप लोग आंखें को खोल के करना चाहते हैं तो नजरें सिर्फ सजदे वाली जगह पर रखिएगा। जो मुसल्ले पर आप बैठे हुए जहां पर सजदा करते हैं वहीं पर अपनी नजरों को रखें या अपनी गर्दन को झुका लें। इस तरीके से वजीफा करें ताकि अल्लाह पाक की वहदानियत आप लोगों को मिल सके, रब की तवज्जो मिल सके। अदब के दायरे में बैठें। सबसे बड़ी बात, कोशिश करें कि अत्तहियात की हालत में बैठें। अगर आप लोगों का वजन ज्यादा है, अत्तहियात की हालत में नहीं बैठ सकते, पाँव सुन हो जाते हैं, सो जाते हैं, तो फिर आप लोग चौकड़ी मार के, जिसे आलती पालती भी कहते हैं, चौकड़ी भी कहते हैं, आप लोग वैसे बैठ जाएं। लेकिन बैठना अदब के दायरे में है, अपने आप को समेट के है, सर झुका कर बैठना है। और फिर आप लोगों ने जो है बावजूद जब आप लोग बैठ गए, फिर आपने सबसे पहले ना आप लोगों ने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। बाज़ औक़ात हमारे गुनाह होते हैं जो हमारी पकड़ करवा लेते हैं। अल्लाह वालों, रब से हर रोज इस्तग़फ़ार करा करें, अल्लाह पाक से रोज वाला अपने गुनाहों की तौबा करा करें और अल्लाह वालों दिल से तौबा करा करें। दिल से निदामत अल्लाह पाक को पसंद है। ये नहीं कि रस्मी बस मुंह से अस्तग़फ़िरुल्लाह कह रहे हैं और दिल में कोई और ख्यालात चल रहे हैं। ऐसा इस्तग़फ़ार आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा, सवाब दिलवा सकता है, फायदा नहीं पहुंचा सकता। फायदा हासिल करने के लिए तवज्जो जरूरी है, क्योंकि जब आप किसी से बात करते हैं, कोई दुनियावी इंसान है जिससे आप बात करेंगे तो तवज्जो जरूरी होती है। अगर आप लोग उसकी तरफ देख के बात नहीं करेंगे, मुतवज्जो नहीं होंगे और बात कर रहे होंगे, वो आपको इंपॉर्टेंस नहीं देगा। वो रब है, सबसे बड़ा बादशाह, हर किसी को बनाने वाला, कि हम उसके आगे अदब से नहीं बैठे। तो अल्लाह वालों, अदब से बैठे। बहुत सारे मेरे ऐसे बहन भाई मुझे कमेंट करते हैं कि हमारा जो अमल है, हमारा जो वजीफा है वो ज़ाया हो जाता है, हमें फ़ायदा नहीं होता। यार खुदा के बंदो, अपने सीने पे हाथ रखकर ये बात बोलो, यार रब की जो वहदानियत है, रब की जो रूहानियत है, जो रब इतनी 70 माह से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, क्या वो कुरान का फ़ायदा आपको नहीं पहुँचाएगा जब आप कुरान पढ़ेंगे? हमारे पढ़ने में गलती होती है ना, हम तो तहकीक करके आपको अच्छा ही बताते हैं, अच्छे से अच्छा बताने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह वालों, हम लोग तो आपकी खिदमत में अच्छे वज़ाइफ लेकर आते हैं, आप लोग गलती कर जाते हैं। कुरान आपको फ़ायदा क्यों नहीं देगा? कुरान हमेशा फ़ायदा देगा। तो लिहाजा अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इस्तग़फ़ार कम से कम 70 बार करना है। 70 बार इस्तग़फ़ार करने के बाद नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे आप लोगों ने दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई ईसा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें।
ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق میں برکت چاہتا ہے، کوئی اپنا ذاتی گھر چاہتا ہے، کوئی کسی دشمنی میں پڑ گیا ہے، کسی کے اوپر جادو جنات کے معاملات ہو گئے ہیں، نظر بد ہو گئی ہے، حاسدین پیچھے لگ چکے ہیں، یا پھر کوئی عاملین ہیں جن کے چکر میں وہ پھنس گئے ہیں، یا پھر جعلی پیروں فقیروں کے چکر میں وہ پڑ چکے ہیں۔ اللہ والوں، جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، رزق میں تنگی ہے، کاروبار میں تنگی ہے یا کاروبار ہی نہیں ہے، آپ کا جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، آج یکم تاریخ ہے، آج ماہ ذی الحجہ کی یکم تاریخ ہے اور 9 چندی جمعرات ہے۔ یہ جمعرات بڑی خاص جمعرات ہے۔ جمعرات بہت ساری آئیں گی، لیکن پہلی جمعرات جس کو 9 چندی کہا جاتا ہے، یہ اللہ والوں پہلے سال میں ایک بار آتی ہے ذی الحجہ کی، تو لہٰذا آج اس عمل کو پڑھیں، اس وظیفے کو پڑھیں، اور اس عمل کو پڑھنے کے بعد اپنی زندگی کو بہتر کی طرف لے کے جائیں۔ آپ لوگ انشاءاللہ العزیز اللہ پاک بہت عطا کرے گا، وہ بہت نوازے گا، بس آپ لوگوں نے اس عمل کو سمجھ کے پڑھنا ہے، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں، اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے یوں محسوس کرنا ہے جیسے اس دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ آج یکم ذی الحجہ ہے اور پہلی 9 چندی جمعرات ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے، اور آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ آپ اس قرآنی آیت کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر رب کریم سے مانگیں گے۔ یہ ایک قرآنی آیت عرش الہی سے فیصلے کروا دیتی ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھلوا دیتی ہے، رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دیتی ہے، بندشوں کو توڑ دیتی ہے۔ اس کے کمالات جتنے بتاؤں ویڈیو لمبی ہوتی جائے گی۔ میرا مقصد ہے کہ آپ کو جلد وظیفے کے طریقہ کار بتاؤں جس سے آپ جلد فائدہ اٹھائیں۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر قرآنی آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ یہ آیت ہر کسی کو زبانی آتی ہے، آپ صرف اس آیت کو پڑھیں گے۔ یہ آیت کریمی وہ جو آپ لوگ مانگیں گے آپ لوگوں کو مل جائے گا۔ آپ کی عقل کہتی ہے کہ یہ کام ہو نہیں سکتا، میرا یہ یقین کیجئے، اگر آپ لوگ یہ قرآنی آیت کا وظیفہ پہلے نمبر پہ پڑھیں گے آپ لوگ اپنی کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ یا جس گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اس وظیفے کے اندر اتنی تاثیر اور اس کے اندر اتنی زیادہ رحمت اور نور ہوتا ہے کہ ہر بندے کے گھر کے جتنے معاملات ہو، تنگ دستیاں ہو، غربت ہو، انشاءاللہ سب جڑ سے ختم ہو جاتی ہیں۔ رب کریم اتنا نوازتا ہے کہ پڑھنے والا خود حیران رہ جاتا ہے کہ اتنا رزق، اتنی کامیابیاں، اتنا سکون اور برکت کہاں سے آ رہی ہے۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھتے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے دوران دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آپ لوگ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کس طریقے سے پڑھیں گے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ موقع آپ لوگوں کو بار بار نہیں ملتا۔ یہ جو مقدس مہینہ ہے ربیع الاول کا مہینہ، یہ جو مبارک مہینہ ہے، یہ سال میں صرف ایک بار ہی آتا ہے۔ اگر آپ لوگ اس مہینے میں مال و دولت اور رحمتیں، برکتیں، اپنا نصیب اور تقدیر آپ لوگ سب حاصل اگر کرنا چاہتے ہیں
تو پھر اس ماہ مبارک کا یہ خاص عمل خاص طریقے کے ساتھ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھیے گا، لاپرواہی مت کیجیے گا۔ آج چھوٹے سے وظیفے کو پڑھ کر رب کریم سے اگر آپ لوگ مانگیں گے اور آپ لوگ اپنا ذاتی مکان بھی مانگیں گے تو میرا رب غیب سے اسباب بنائے گا۔ وہ مسبب الاسباب ہے، مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر ناممکن حاجت اگر آپ لوگ کاغذ پر لکھ کر بھی بیٹھیں گے نا تو انشاءاللہ العزیز 11 کی 11 حاجات یقینی طور پر پوری ہو جائیں گی۔ نہیں یقین آتا تو بے شک آج آپ لوگ آزما کر دیکھیں، آج اس عمل کو کر کے دیکھیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہی آپ کے قریب ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے۔ آپ جو کچھ مانگتے ہیں آپ کے مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے، آپ کی تقدیر کے بند تالے ہمیشہ کے لیے کھل جاتے ہیں۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے اس خاص عمل کو ضرور پڑھنا ہے، آپ کی تقدیر کے فیصلے ہو جائیں گے۔ یہ کوئی بنا بنایا وظیفہ نہیں، یہ وہ اعمال ہیں جو کہ ربیع الاول کے مانے ہوئے وظیفے ہیں، کرے ہوئے وظیفے ہیں۔ اللہ والوں، یہ بڑے خاص اعمال ہیں اور انہیں سال بعد ہی پڑھا جاتا ہے۔ ہر سال میں اس وظیفوں کو آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتا ہی رہتا ہوں۔ اللہ والوں، صرف 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ رب العزت کے نام کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کا عمل ہے، یعنی 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ یا اللہ یا محمد۔ یا اللہ کا مطلب ہے اللہ صرف ایک ہے اور اللہ ہی معبود ہے، وہی معبود حقیقی ہے، اور جو یا محمد ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی نام ہے، اللہ کے حبیب کا ذاتی نام ہے۔ اللہ والوں، ہماری زندگی کا مقصد ہی ان 2 ہستیوں کو راضی کرنے کا ہے۔ یا اللہ پڑھنے سے اللہ رب العزت راضی ہو جائیں گے، یا محمد پڑھنے سے اللہ کے حبیب راضی ہو جائیں گے۔ یا اللہ یا محمد جب دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار کاؤنٹ کیا جائے گا، ایک بار گنا جائے گا۔ یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز یا اللہ یا محمد پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، وہ مقصد بھی پورا ہو جائے گا، وہ حاجت بھی پوری ہو جائے گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، ہر کوئی جانتا ہے کہ جس سے رب اور رب کا رسول راضی ہو جائے اس بندے سے کامیابی کو کوئی بھی چھین نہیں سکتا۔ آج آپ بھی رب اور رب کے رسول کو راضی کر لیجئے گا، جو آپ لوگ مانگیں گے آپ کی قسمت میں لکھ دیا جائے گا، اور انشاءاللہ العزیز مانگتے ہی آپ کو مل بھی جائے گا۔ جو میری بہنیں ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، رشتے نہیں آ رہے، بہترین رشتوں کے اسباب کے لیے نیت کر کے بیٹھے، انشاءاللہ العزیز بہترین رشتوں کے اسباب آپ کو ملیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ ایک بڑی مجرب صورت ہے، اسے سورۃ الاخلاص شریف کہتے ہیں۔ اس سورت کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف ہے۔ اس سورت کو جب ایک بار پڑھا جاتا ہے، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے سورۃ الاخلاص کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا اپنے تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے سورۃ الاخلاص کو صرف اور صرف 15 بار 15 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 15 بار پڑھنے کا مقصد یہ نہیں کہ جلدی سے پڑھا جان چھڑا لی۔
اللہ والوں آرام آرام سے ٹھہر کے پڑھیے گا، کیونکہ یہ جو صورت ہے یہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کرتی ہے، میرے رب کی جو ہے عکاسی، اس کی توحید کو بیان کرتی ہے۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے اس سورہ مبارکہ کو بالکل آپ نے اپنا دھیان اور توجہ ہر چیز آپ نے اس وظیفے کی طرف اور اپنے مقصد کی نیت کی طرف رکھنی ہے، پھر پڑھیے گا انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا، اور ایسا فائدہ ہوگا کہ آپ لوگ مجھے لازمی دعائیں دینے پر مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ یہ وظیفے اتنے مستند اور اتنے پاورفل ہوتے ہیں۔ اللہ والوں اس کے بعد آج کا آخری عمل جو 5 انگلیوں پر پڑھا جائے گا، یعنی 5 انگلیوں پر اللہ پاک کے 5 ناموں کا یہ بڑا ہی خاص عمل ہے، اور یہ ایسا معجزاتی وظیفہ ہے کہ اس کو پڑھتے ہی رستوں کی رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں۔ اللہ والوں آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ یا حافظو یا سلامو۔ یا حافظو کا مطلب ہوتا ہے اے حفاظت کرنے والے، یا سلامو کا مطلب ہوتا ہے اے سلامتی دینے والے۔ یا حافظو یا سلامو، یا وہابو یا رزاقو یا لطیفو، یہ 5 نام ہیں، 5 انگلیوں پر پڑھیں گے، بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق ہی پڑھیے گا۔ ان 5 ناموں کو پڑھتے ہی آپ لوگوں نے پھر اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کے پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھ لیا تھا، آپ کا عمل مکمل ہو گیا، آپ کا وظیفہ ہو گیا۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے اللہ پاک سے مانگنا ہے، آج کھل ڈل کے مانگ لو، آج یہ نہ سوچنا کہ میں تھوڑا مانگ لوں، یہ نہ سوچنا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں، آج اللہ پاک سے کروڑوں بھی مانگو گے تو ملے گا۔ اللہ والوں دعا مومن کا ہتھیار ہے، وظیفہ اتنی محنت سے پڑھتے ہو۔ یکم ذی الحجہ یہ تو سال میں ایک بار آتی ہے، آج پہلی تاریخ ہے، یکم تاریخ ہے، آج چاند طلوع ہوا ہے۔ آپ لوگ اگر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو آج موقع ہے، آج وقت ہے، آپ لوگ اس عمل اس وظیفے کو پڑھیں۔ اللہ رب العالمین آپ کے لیے آسانی فرمائے، آپ پر رحم فرمائے، آپ پر کرم فرمائے۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے دعا اچھے انداز میں مانگنی ہے، وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا، لیکن کوشش کریے گا کہ کم سے کم اول آخر 3 بار یا 5 بار درود پاک لازمی پڑھ لیجئے گا، دعا اچھے انداز میں مانگیے گا، چھوٹا موٹا صدقہ ضرور کریے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔